اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ آج کے درس میں ہم گفتگو کریں گے حمزہ وصل اور حمزہ قطع کے حوالے سے۔ ڈیٹیل میں جانے سے پہلے ہم چند چیزوں کو بیان کرنا ضروری سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم بتائیں گے کہ حمزہ سے کیا مراد ہے عربی زبان میں۔ دوسرے نمبر پہ ہم بتائیں گے حمزہ وصل اور حمزہ قطع سے کیا مراد ہے۔ پھر ہم بتائیں گے حمزہ وصل اور حمزہ قطع کے مقامات کیا ہیں، کہاں پہ حمزہ وصل ہوتا ہے، کہاں پہ حمزہ قطع ہوتا ہے، اور دونوں کی علامتیں کیا ہیں۔ سب سے پہلے آپ آ جائیے کہ ہمارے پاس جیسا کہ آپ کو یہ بورڈ میں شو ہوگا، جب بالکل سمپل لکھا ہو، اس پہ نہ ہی کوئی حرکت ہو، نہ ہی زبر، نہ ہی زیر، نہ ہی پیش، حتیٰ کہ نہ ہی سکون، جب یہ کچھ بھی نہ ہو تو اسے الف کہا جاتا ہے۔ جیسے بالکل سمپل آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ کیا ہے؟ الف۔ لیکن اگر کوئی اوپر زبر آ گئی، زیر آ گئی، پیش آ گئی، یا سکون آ گیا، جیسے سکون، یہ دیکھیں سکون آ گیا، یأمرو، جیسے یأمرو میں سکون آ گیا، تو الف کے اوپر زبر آ جائے، زیر آ جائے، پیش آ جائے، یا اس پہ کوئی سکون آ جائے، تو عربی زبان میں اسے الف نہیں کہا جاتا، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ حمزہ کہا جاتا ہے۔ تو پس الف کیا ہوتا ہے؟ بالکل خالی۔ اس پہ عربی زبان میں الف پہ کوئی حرکت نہیں ہوتی، نہ زبر، نہ زیر، نہ پیش، نہ سکون، حتیٰ کہ سکون بھی نہیں ہوتا۔ جیسے کہ واربن میں ہے، واربن میں کیا ہے؟ واد ہے، اس کے بعد کیا ہے؟ الف ہے، اس پہ کوئی حرکت نہیں اور نہ ہی کوئی سکون ہے، تو یہ کیا کہیں گے اس کو؟ اسے ہم کہیں گے یہاں پہ واد کے بعد الف ہے۔ لیکن اگر الف کے بعد، الف کے اوپر زبر آ جائے، زیر آ جائے، پیش آ جائے، یا سکون کی علامت آ جائے، تو پھر وہ الف نہیں رہتا، وہ حمزہ بن جاتا ہے، اسے عربی زبان میں حمزہ شمار کیا جاتا ہے اور حمزہ ہی پڑھا جاتا ہے۔ تو پس یہ حمزہ سے کیا مراد ہے ہمارے لیے واضح ہو گیا۔ حمزہ کی پھر دو قسمیں ہیں، حمزہ وصل، حمزہ قطع۔ حمزہ وصل کیا ہے، حمزہ قطع کیا ہے، ہم اس کو ذرا جانتے ہیں۔ حمزہ قطع یہ وہ حمزہ ہے جو اپنے سے پہلے والے حرف سے ملا نہیں ہوتا، کلام میں گرتا نہیں اور تلفظ کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں جاء رجل احسن الی، میرے پاس ایسا مرد آیا جس نے میرے پہ احسان کیا۔ احسن، یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس حمزہ ہے، کلام یہ پیچھے والے حرف سے ملا ہوا نہیں ہے، ایک تو دوسرا کیا ہے، کلام میں گر نہیں رہا۔ رجل احسن، ہم اس کو پڑھ رہے ہیں، کیا ہے؟ ہم اس کو پڑھ رہے ہیں۔ الیہ، یہاں پہ الیہ میں بھی حمزہ ہے، یہ تلفظ بھی کیا جا رہا ہے اور گر بھی نہیں رہا، ٹھیک ہے۔ احسن اور الیہ ان دونوں میں حمزہ ہے، یہ نہ ہی گر رہا ہے اور تلفظ بھی ہو رہا ہے، تو یہ کیا کہلائے گا؟ حمزہ قطع کہلائے گا۔ حمزہ وصل کی طرف آ جی۔ حمزہ وصل کیا ہوتا ہے؟ یہ وہ حمزہ ہے جو اپنے سے پہلے والے حرف سے ملا ہوتا ہے، کلام کے درمیان گر جاتا ہے اور تلفظ نہیں کیا جاتا، یعنی کلام کے شروع میں آئے تو یہ پڑھا جاتا ہے، لیکن کلام کے درمیان میں آ جائے تو یہ نہیں پڑھا جاتا۔ مثال ذرا سمجھیے گا اس کی۔ ہم کہتے ہیں والشمس وضحاها، والشمس، واو کے بعد یہاں پہ ہمارے پاس کیا ہے؟ حمزہ۔ یہ جو اصل میں کیا تھا؟ الشمس تھا، کیا تھا؟ الشمس تھا، الشمس۔ یہ الشمس پہ حمزہ کے اوپر زبر تھی، کیا؟ یہ حمزہ تھا ہمارے پاس، ٹھیک ہے۔ جب اس سے پہلے ہم نے واو لگائی تو یہ حمزہ گر جائے گا، لکھا تو جائے گا لیکن بولا نہیں جائے گا، تلفظ نہیں کیا جائے گا۔ ہم جب شروع میں واو لگائیں گے تو ہم یہ نہیں پڑھیں گے وا الشمسی، نہیں، بلکہ ہم حمزہ کو گرا دیں گے اور کیا پڑھیں گے؟ والشمسی، والشمسی۔ تو یہاں پہ جو حمزہ ہے یہ کیا ہے؟
حمزہ وصل ہے۔ تو پس حمزہ قطع کیا ہوتا ہے؟ پہلے والے حرف سے جڑا ہوا نہیں ہوتا اور تلفظ کیا جاتا ہے اور کلام کے درمیان میں گرتا نہیں۔ اور حمزہ وصل کیا ہوتا ہے کہ یہ پہلے والے حرف سے مل جاتا ہے اور کلام کے درمیان میں گر جاتا ہے اور اس کا تلفظ بھی نہیں کیا جاتا۔ تو پس کیا فرق ہو جائے گا حمزہ قطع اور حمزہ وصل میں؟ پہلا فرق، حمزہ قطع پہلے حرف سے ملا ہوا نہیں ہوتا جبکہ حمزہ وصل ملا ہوا ہوتا ہے۔ دوسرا فرق، حمزہ وصل حمزہ قطع کلام کے شروع میں بھی نہیں گرتا اور کلام کے درمیان میں بھی نہیں گرتا، جبکہ حمزہ وصل کلام کے شروع میں تو پڑھا جاتا ہے لیکن کلام کے درمیان میں گر جاتا ہے۔ تیسرا فرق، حمزہ قطع کو تلفظ کیا جاتا ہے لیکن حمزہ وصل کو تلفظ نہیں کیا جاتا۔ اگر فرض کریں، دیکھیں مثال کے طور پہ اگر ہم کلام کی ابتدا الشمس سے کریں تو یہاں پہ حمزہ پڑھا جائے گا، لیکن جب اس سے پہلے کوئی حرف آ جائے گا تو یہ گر جائے گا۔ ہم کیا پڑھیں گے؟ والشمس وضحاها والى آخرہ۔ تو پس ہمارے لیے حمزہ وصل اور حمزہ قطع واضح ہو گیا۔ ابھی آ جائیے ان کے مقامات کی طرف کہ کہاں پہ حمزہ قطع ہوتا ہے، کہاں پہ حمزہ وصل ہوتا ہے۔ ہم کیسے جانیں کہ کن مقامات پہ حمزہ قطع ہے اور کن مقامات پہ حمزہ وصل ہے؟ اس کے قواعد و ضوابط ہیں، ہم آپ کے سامنے وہ بیان کرتے ہیں، اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کون سا حمزہ وصل ہوتا ہے اور کون سا حمزہ قطع ہوتا ہے، کس کو کلام کے درمیان میں پڑھنا ہے اور کس کو کلام کے درمیان میں نہیں پڑھنا۔ پہلے آجیے حمزہ قطع کے مقامات۔ اس کے چند مقامات ہیں۔ پہلا، وہ حمزہ جو ان اسماء میں ہو جو افعال کے وزن پہ آئیں، جو اسماء بھی افعالوں کے وزن پہ آئیں، افعالوں اس وزن پہ جو بھی آئیں وہ کیا ہوں گے؟ ان میں حمزہ کیا ہوگا؟ قطع ہوگا، یہ گرے گا نہیں۔ اس کی مثال افضل، افضل کا وزن کیا ہے؟ افعل، تو یہاں پہ جو حمزہ ہے یہ قطع ہوگا۔ اس کے علاوہ اکرم، احسن، احسن ہو، ٹھیک ہے، احمر، اکبر، اصغر، یہ سارے اسماء جو ہیں افعالوں کے وزن پہ آ رہے ہیں تو ان میں حمزہ کیا ہے؟ قطع ہے، یہ گرے گا نہیں۔ ابھی آ جی دوسرا، متکلم کا حمزہ جو فعل مضارع میں ہوتا ہے، فعل مضارع کے جو 13ویں سیغے میں متکلم واحد کا جو سیغہ ہوتا ہے وہاں پہ جو حمزہ ہوتا ہے وہ بھی کیا ہوتا ہے؟ قطع ہوتا ہے۔ اضرب، انصر، اذهب، اتکلم، یہ سارا جو حمزے ہوتے ہیں وہ کیا ہیں؟ قطع ہوتے ہیں، یہ بھی کلام کے درمیان میں نہیں گرتے۔ تیسرا مورد، جمع تکسیر کا حمزہ، یہ ذرا سمجھنا ہے۔ ہمارے پاس جو ایک کو بیان کرے اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ مفرد، جو دو کو بیان کرے اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ تثنیہ، جو تین کو بیان کرے اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ جمع۔ جو جمع ہے ہمارے پاس دو طرح کی ہوتی ہے، اس پہ ہم تفصیل سے گفتگو نہیں کریں گے، جلدی سے ہم بیان کریں گے۔ جمع سالم اور جمع تکسیر یا جمع مکسر، آپ کچھ بھی نام دے لیں۔ کبھی جب ہم جمع بناتے ہیں تو جو مفرد ہوتا ہے اس کے آخر میں ہی کچھ ہم ایڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جیسے دیکھیں، طبعاً ہم جمع مذکر کی گفتگو کر رہے ہیں، جمع مذکر کی۔ مذکر کی جمع کبھی سالم ہوتی ہے، کبھی جمع تکسیر ہوتی ہے۔ جمع سالم کیا ہوتی ہے؟ اس کے آخر میں واو نون ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ واو نون ہوتا ہے، یا نون ہوتا ہے۔ واربون سے آپ جمع بنائیں، کیا بنے گا؟ واربونا، واربونا یا واربینا، آخر میں کیا ہے؟ واو نون ہے۔ واربینا کے آخر میں کیا ہے؟ یا نون ہے، تو یہ کیا ہے؟ جمع سالم ہے۔ تو پس مذکر کی جو جمع ہوتی ہے یا تو سالم ہوتی ہے، سالم کیا ہوتی ہے؟ اس کے آخر میں واو نون ہوتا ہے یا نون ہوتا ہے، جیسے واربونا واربینا میں ہے۔ اور جب آخر میں واو نون یا نون نہ ہو تو وہ جمع تکسیر ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ جمع تکسیر ہوتی ہے۔ اس جمع تکسیر کے اپنے خاص وزن ہے۔ اس جمع تکسیر میں جو حمزہ استعمال ہوگا وہ کیا ہوگا؟ حمزہ وصل ہو، حمزہ قطع ہوگا۔ مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں عمل،
عمل کی کیا جمع بنتی ہے؟ اعمال، اعمال۔ ابھی اعمال جو جمع ہے اس کے آخر میں نہ ہی واو نون ہے نہ ہی یا نون ہے، تو ہم اس کو جمع سالم نہیں کہہ سکتے، تو کیا بنے گا؟ یہ جمع تکسیر بنے گا۔ تو اس میں جو شروع میں ہم الف لگا رہے ہیں، حمزہ لگا رہے ہیں شروع میں، یہ حمزہ قطع ہوگا۔ اسی طرح سے اثقال، ثقل ان کی جمع ہے، ثقل ان کی، اثقال، ثقل ان کی جمع اثقال ہے، جمع ہے، اور اس کے آخر میں نہ ہی واو نون ہے نہ ہی یا نون ہے، تو اسے ہم جمع مذکر سالم نہیں کہہ سکتے، تو کیا ہوگی؟ یہ جمع تکسیر ہوگی، اور اس میں الف جو حمزہ آ رہا ہے یہ حمزہ بھی حمزہ قطع ہوگا۔ تو پس اگلا مورد کہ جہاں پہ حمزہ قطع ہوتا ہے وہ کون سا ہے؟ کہ جہاں جو حمزہ تکسیر، جو جمع تکسیر میں حمزہ ہوتا ہے وہ حمزہ قطع ہوتا ہے۔ آگے آ جائیے، باب افعال کا حمزہ، ہم نے باب افعال پڑھا پچھلے درسوں میں، افعال یفعل افعال، اکرم یکرم اکرام، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ جو حمزہ ہوتا ہے وہ بھی کیا ہوتا ہے؟ حمزہ قطع ہوتا ہے، جیسے اکرمہ میں حمزہ ہے، اکرم میں حمزہ ہے، اکرام، یہ سارے حمزے کیا ہیں؟ قطع ہیں، یہ کلام کے درمیان میں نہیں گریں گے۔ اگلا پانچواں مورد کے جہاں پہ حمزہ قطع ہوتا ہے وہ حمزے جو کسی لفظ کے اصل حروف میں شامل ہوں، جو حمزہ روٹ لیٹرز میں سے ہو وہ حمزہ بھی کیا ہوتا ہے؟ حمزہ قطع شمار ہوتا ہے، جیسے کہ امرن ہے، ابن ہے، یہاں پہ جو امرن میں جو حمزہ ہے یہ روٹ لیٹرز میں شامل ہے تو یہ حمزہ قطع ہوگا۔ آگے جو استفہام کا حمزہ ہوتا ہے، کویشچن پوچھنے کے لیے بھی ہم حمزہ کو استعمال کرتے ہیں، تو جو کویشچن پوچھنے کے لیے حمزہ آتا ہے وہ بھی کیا ہوتا ہے؟ ہمارے پاس وہ حمزہ قطع شمار ہوتا ہے۔ اکتبت درسک، کیا تو نے اپنا درس لکھا؟ یہاں پہ جو حمزہ ہے یہ ورٹ کے معنی میں آ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں جو حمزہ ہے یہ سوال پوچھنے کے معنی میں آ رہا ہے، تو یہ حمزہ کیا ہے؟ کویشچن کے لیے ہے، تو یہ حمزہ بھی قطع ہوگا۔ تو پس قطع کا کب ہوگا؟ ان مقامات میں ہوگا، جب حمزہ ان اسماء میں کہ جو افعال کے وزن پہ ہیں، افعالوں کے وزن پہ ہیں، ان میں حمزہ قطع ہوگا، متکلم کا حمزہ، جمع تکسیر کا حمزہ، باب افعال کا حمزہ، جو روٹ لیٹرز میں حمزہ ہو، اور استفہام کا حمزہ، یہ کیا ہوں گے؟ حمزہ قطع کے مقامات ہوں گے۔ ابھی آ جائیے حمزہ وصل کے مقامات۔ امر حاضر کے حمزے، امر حاضر بنانے میں کے لیے جو ہم حمزہ استعمال کرتے ہیں شروع میں، وہ حمزہ کیا ہوگا؟ وصل ہوگا، کلام کے درمیان میں گر جائے گا۔ ہاں، باب افعال میں جو حمزہ آتا ہے امر حاضر میں، جیسے کہ اکرم، وہ کیا ہے؟ قطع ہوگا۔ اس کے علاوہ جو بھی حمزے ہیں امر حاضر کے وہ کیا ہیں؟ وہ وصل شمار ہوں گے۔ دیکھیں وضرب، ہم ویسے کیا پڑھتے ہیں؟ ویسے ہم پڑھتے ہیں اضرب، کیا پڑھتے ہیں؟ اضرب، لیکن جب کلام کے درمیان میں آئے گا واو شروع میں لگا دیں گے تو ہم کیا پڑھیں گے؟ وضرب، یعنی گر جائے گا۔ تو امر حاضر کا جو حمزہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ وصل ہے۔ وضرب وانحر، جیسے کہ سورہ کوثر میں بھی ہے فصل لربک وانحر، یہ حمزہ کیا ہے؟ وصل ہے۔ فانفذوا فاستمع واستغفر، یہ کیا ہے؟ حمزے یہاں پہ کیا ہیں؟ وصل ہیں۔ دوسرا ثلاثی مزید فی کے ماضی اور مصدر کا حمزہ۔ ثلاثی مزید فی کے ہمارے پاس 10 ابواب تھے، ان ابواب میں باب افعال کے علاوہ جہاں بھی حمزے آئیں گے وہ کیا ہوں گے؟ وصل ہوں گے۔ واستکبروا استکبارا، واستکبروا استکبارا، اذ انبعث ان استطعتم، دیکھیں قرآن میں ہم پڑھتے ہیں نا یہ ان استطعتم، یہ سورہ رحمان میں آتے ہیں، یہاں پہ استطعتم تھا، استطعتم تھا، جب شروع میں ہم نے ان لگایا تو ان کی وجہ سے یہ حمزہ کیا ہے؟ درمیان سے گر جائے گا، ان استطعتم۔ یہ باب استفعال ہے۔ اذ السماء انشقت، یہاں پہ بھی دیکھیں حمزہ گر رہا ہے، ٹھیک ہے؟ التعریف کا حمزہ، ہم جو کلمات کے شروع میں ال داخل کرتے ہیں، ال، یہ ال جو ہے اس کا حمزہ بھی کیا ہے؟ وصلی ہوتا ہے، کلام کے درمیان سے گر جاتا ہے۔ لیلۃ القدری
والروح والشفع والوتر، دیکھیں بیسیکلی ہمارے پاس لفظ کیا تھا؟ قدر تھا. ہم نے شروع میں کیا داخل کیا؟ الف لام داخل کر دیا، القدر. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ جو حمزہ ہے جب کلام کے درمیان میں آئے گا تو گر جائے گا، لیلۃ القدری، پھر حمزہ نہیں پڑھا جائے گا. اسی طرح روح، اصل میں لفظ کیا تھا؟ روح. روح، کوئی سی بھی روح. ہم الف لام داخل کرتے ہیں کسی خاص روح کی طرف اشارہ کرنے کے لیے. ہم نے پڑھا الروح، کیا پڑھا؟ الروح. الروح. ٹھیک ہے، یہاں پہ ہم جب یہ حمزہ جو ہے ہم نے کس لیے لایا؟ کسی خاص روح کی طرف اشارہ کرنے کے لیے الف لام لے کے آئے. تو یہاں پہ جب یہ کلام کے درمیان میں آئے گا تو یہ حمزہ گر جائے گا. ہم کیا پڑھیں گے؟ والروح. کیا پڑھیں گے؟ والروح. تو یہ ذرا خلاصہ اس کا سمجھ لیجئے گا کہ ہم تعریف کے لیے کسی خاص چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ہم لفظ ال کو لے کے آتے ہیں. ٹھیک ہے، لفظ ال کو لے کے آتے ہیں. لفظ ال کا جو حمزہ ہے یہ کلام کے درمیان میں گر جاتا ہے اور یہ کیا ہوتا ہے؟ حمزہ وصل ہوتا ہے. تو پس پہلا مورد کیا ہوا؟ امر حاضر کے حمزے، ثلاثی مزید فی میں باب افعال کے علاوہ جو ہے ثلاثی مزید فی کے حمزے، التعریف کا حمزہ، اور یہ جو چند الفاظ ہیں انہیں آپ نے یاد کرنا ہے، ان کے حمزے بھی کیا ہوتے ہیں؟ وصل ہوتے ہیں، کلام کے درمیان میں گر جاتے ہیں. ابن، امرأۃ، اسم، اثنان، اثنتان، امرأ، یہ کلمات آپ نے یاد کرنے ہیں. کلام کے درمیان میں جب آئیں گے تو ان کے حمزے گر جائیں گے. میں اگزامپل بس دے دیتا ہوں. ہمارے پاس کیا ہے؟ لفظ ہے ابن. کلام کے شروع میں یہ حمزہ پڑھا جا رہا ہے، لیکن کلام کے درمیان میں آ جائے گا تو ہم کیا پڑھیں گے؟ یبن رسول اللہ. یبن رسول اللہ. اس سے پہلے یا آ گئی ہے تو ہم یہاں پہ یہ نہیں پڑھیں گے یا ابن رسول اللہ، یا ابنا نہیں پڑھیں گے، بلکہ ہم اس حمزہ کو پڑھیں گے نہیں، گر جائے گا. کیا پڑھیں گے؟ یبن رسول اللہ. ٹھیک ہے، تو باقی امرأۃ، اسم، اثنان، اثنتان اور عمران کا حمزہ بھی ایسے ہی ہے. تو پس ہم نے جانا حمزہ کیا ہوتا ہے، حمزہ قط اور حمزہ وصل کیا ہوتا ہے اور ان کے مقامات کیا ہیں. ابھی ہم ان کی علامت بیان کرتے ہیں. آپ عام طور پہ کتابوں میں دیکھیں گے کہ جہاں پہ الف کے اوپر یہ چھوٹا سا حمزہ پڑا ہوگا یہ کیا ہوتا ہے؟ حمزہ قط ہوتا ہے. حمزہ قط ہوتا ہے. اور الف کے اوپر کبھی کبھی یہ چھوٹا سا صاد ٹائپ کی علامت بنی ہوتی ہے. یہ صاد ٹائپ سی علامت جو ہوتی ہے، یہ صاد ٹائپ کی جو علامت ہوتی ہے کیا ہوتی ہے؟ حمزہ وصل کی علامت ہوتی ہے. تو پس ہم نے آج کے درس میں جانا حمزہ کیا ہے، حمزہ قط کیا ہے، حمزہ وصل کیا ہے، ان کے مقامات کیا ہیں اور ان کی علامت کیا ہے. ابھی ہم تطبیق عبارت کی طرف چلتے ہیں. سبق نمبر 15. حمزہ وصل اور حمزہ قطع. وہ حمزے جو کسی لفظ کے شروع میں آتے ہیں دو قسم کے ہوتے ہیں. حمزہ قطع یہ وہ حمزہ ہے جو اپنے سے پہلے حرف سے ملا نہیں ہوتا، کلام میں گرتا نہیں اور تلفظ کیا جاتا ہے. جیسے یہ مقامات آگے بتا رہے ہیں حمزہ قط کے. وہ حمزہ جو ان اسماء میں آتا ہے جو افعالوں کے وزن پر ہوں. با متکلم کا حمزہ جو فعل مضارع میں ہو جیسے انصرو. جیم جمع تکسیر کا حمزہ جیسے اعمال اور اثقال. دال باب افعال کا حمزہ، باب افعال جو تادیہ کرنے کے لیے آتا ہے، یہ انشاءاللہ آگے ہم تادیہ سے کیا مراد ہے اگلے درسوں میں پڑھیں گے. جیسے اکرما اکرم اور اکرام کا حمزہ. ہاں وہ حمزے جو کسی لفظ کے اصل حروف میں شامل ہوں، روٹ لیٹرز میں شامل ہوں جیسے امرن اور ابن. استفہام کا حمزہ جیسے کہ اکتبت درسک. دیکھیں میں نے آپ کو علامت بتائی کلاس کے اینڈ پہ کہ جو حمزہ قط ہوتا ہے اس کے اوپر چھوٹا سا حمزہ پڑا ہوتا ہے. ان ساری مثالوں میں آپ اوپر چھوٹا سا حمزہ دیکھ رہے ہوں گے. حمزہ وصل کیا ہوتا ہے؟ یہ وہ حمزہ ہے جو اپنے سے پہلے والے حرف سے ملا ہوتا ہے، کلام کے درمیان گر جاتا ہے اور تلفظ نہیں کیا جاتا. جیسے امر حاضر کے حمزے وَضْرِبْ وَانْحَرْ فَانْفُذُوا فَاسْتَمِعْ وَاسْتَغْفِرْ. ثلاثی مزید فی کے ماضی اور مصدر کا حمزہ سوائے باب افعال کے. باب افعال میں جو حمزہ ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ حمزہ قط ہوتا ہے. وہ جیسے یہ مثالیں ہیں وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا
اذ انبعثت ان استطعتم اذا السماء انشقت، یہاں پہ السماء کا حمزہ اور انشقت کا حمزہ کیا ہے؟ وصل ہے۔ جیم الف لام تعریف کا حمزہ، جیسے لیلۃ القدری، لفظ القدر تھا، ہم کیا پڑھتے ہیں؟ لیلۃ القدری، حمزہ کو گرا دیتے ہیں۔ لفظ الروح تھا، ہم کیا پڑھتے ہیں؟ والروح پڑھتے ہیں، حمزہ کو گرا دیتے ہیں۔ اسی طرح والشفع والوتر میں بھی ہے، والشفع والوتر۔ کچھ الفاظ میں استعمال ہونے والا حمزہ جیسے ابن، امرأۃ، اسم، اثنان، اثنتان، امرأ، یہ والا حمزہ بھی کیا ہے؟ وصل شمار ہوتا ہے۔ ابھی تمرین کی طرف آ جائیے۔ سوالات کے جوابات۔ شروع میں آنے والے حمزے کی کتنی اقسام ہیں؟ 2 اقسام ہیں۔ حمزہ قط کا کیا مطلب ہے؟ یہ آپ خود حل کریں گے۔ کن مواقع پر کلمے کے شروع میں حمزہ قط ہوتا ہے، ان کے لیے مثالیں دیں، یہ بھی آپ خود حل کریں گے۔ ویسے حل ہوا ہے، اسکرین میں آپ کو شو ہو رہا ہے، لیکن آپ مزید خود حل کریں گے۔ کتنے مواقع پر شروع میں حمزہ وصل ہوتا ہے، ان کے لیے مثالیں دیں، یہ بھی آپ خود حل کریں گے، اگرچہ اسکرین میں بھی کچھ حل ہوا ہے۔ عبارت میں حمزہ وصل اور حمزہ قط کی نشاندہی کریں۔ ہمارے پاس یہ آیت ہے اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، یہاں پہ اتأمرون، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ یہاں پہ اتأمرون، یہاں پہ حمزہ استفہام کے لیے آ رہا ہے، تو یہاں پہ اتأمرون کا حمزہ قط ہے۔ الناس کا حمزہ کیا ہے؟ حمزہ وصل ہے، چونکہ الناس کیا ہے؟ یہ الف لام تعریف والا حمزہ ہے، تو یہ وصل ہوگا۔ انفسکم، یہ کیا ہے؟ حمزہ قط ہے، چونکہ یہ جمع تکسیر کا حمزہ ہے، یہ جمع تکسیر کا حمزہ ہے۔ ہمارے پاس کیا تھا؟ ہمارے پاس تھا لفظ نفسن۔ نفسن سے کیا بنا ہمارے پاس؟ نفسن سے بنا انفس، تو یہ جمع بنی، آخر میں واو نون یا نون نہیں ہے، تو یہ کیا ہے؟ جمع تکسیر کا حمزہ ہے، تو یہ کیا ہوگا؟ قط ہوگا۔ انا اذهب الى المسجد في الصباح الباکر، یہاں پہ انا کا حمزہ قط ہے، چونکہ اس کا اپنا ہے، روٹ لیٹرز میں سے ہے۔ اذهب کا حمزہ قط ہے، کیوں؟ چونکہ اذهب مضارع متکلم کا صیغہ ہے اور اس کا حمزہ قط ہوتا ہے۔ الا کا حمزہ قط ہے، چونکہ اس کے روٹ لیٹرز میں سے ہے، اصلی ہے۔ المسجد کا حمزہ وصل ہے، کیوں وصل ہے؟ چونکہ یہ حمزہ جو ہے یہ الف لام والا ہے، الف لام تعریف والا ہے۔ استخرج الحدید من الارض فی قدیم الزمان، یہاں پہ اس مثال میں کون سے حمزہ وصل ہیں، کون سے قط ہیں، یہ آپ لوگوں نے خود حل کرنا ہے۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ بھئی پرانے زمانوں میں زمین سے لوہا نکالا جاتا تھا۔ آگے ہمارے پاس ہے احسن الی من اساء الیک، جس نے تمہارے ساتھ برائی کی ہو اس کے ساتھ نیکی کرو۔ یہاں پہ کون سا حمزہ وصل ہے، کون سا قط ہے، یہ بھی آپ لوگوں نے خود حل کرنا ہے۔ آگے پاس ہے ہمارے پاس مثال احرقت الخشبۃ فاحترقت، میں نے لکڑی کو جلایا تو وہ جل گئی، اس میں کون سے حمزہ وصل ہیں، کون سے قط ہیں اور وجہ کیا ہے، یہ آپ لوگوں نے اس کا بھی خود حل کرنا ہے۔ اگلی مثال ہے ہمارے پاس قلت له ادرس اليوم تنجح غدا، آج پڑھو کل کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس مثال میں کون سا حمزہ وصل ہے، کون سا قط ہے، یہ بھی آپ لوگوں نے خود حل کرنا ہے۔ آج کے درس میں ہم اسی پہ اکتفا کرتے ہیں اور اگلے درس میں ہم نیا موضوع لے کے آئیں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔